جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو آپ تمام صحافیوں کو یہاں تکلیف دی کہ ایک تو کل جو خان صاحب کا وزٹ تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا بریف کیا جا سکے تاکہ آپ کے ذریعے جو اٹک کی عوام ہے اس تک بھی جو کل ان کا وزٹ تھا اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. اس کے بعد آج ایک جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ بھی میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ جو اٹک کے لوگ ہیں ان کو اس حقیقت کا جو ہے وہ بالکل ادراک ہونا چاہیے, ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ آج جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے کیا جو ہے اس کا کیا پس منظر ہے. تو اس پہ سب سے پہلے آپ کو پاشی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بریف کر دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو سکے کہ وہ پورا جب یہ بیک گراؤنڈ ایکسپلین کریں گے, بریف کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ در حقیقت یہ واقعہ کیا تھا اور کیا وجوہات تھی اس کی. پھر میں اس پر لوگوں کو اعتماد میں لیں گے, لوگوں کو بتائیں گے اور آپ تمام صحافیوں کو بھی بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کیا وجوہات تھیں اور کیا معاملات تھے. جی پاشی صاحب. جی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کہ لاسٹ منتھ میری صاحب کی ایک کارنر میٹنگ ہوئی تھی عوان شریف میں, تو لوگوں نے بڑا پریشر ڈالا میری صاحب کہ جی دو پریشر کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے, ہماری مائیں بیٹیاں بہت پریشان ہیں. تو میری صاحب نے عوام سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماہ کے اندر یہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. وہ پروجیکٹ یہ تھا جی کہ یہ جو 1.5-2 سال پہلے سے یہ پروجیکٹ پائپ لائن پڑی ہوئی تھی زمزمہ چوک سے لے کے عوان شریف کی کراسنگ تک. اس پروجیکٹ کا کوئی بھی والی واس نہیں بن رہا تھا, بالکل سرد خانے میں پڑا پروجیکٹ تھا یہ, اور لوگ انتہائی تنگ تھے گیس نہ ہونے کی وجہ سے. تو میری صاحب نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا اور انہوں نے ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی اس کیس کے اندر جو رکاوٹیں مجھے بتائیں ان تمام رکاوٹوں کو ہم حل کریں گے, اور ان سردیوں سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو, ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو گیس دینی ہے, وہ بہت پریشان ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے انہوں نے لاہور بھجوا دیا. میں جا کے ہیڈ سے ملا, ہیڈ نے مجھے تمام ترتیب بتائی کہ کس طریقے سے یہ NOC جاری ہوگا, کیسے یہ نقشہ بنے گا, کیسے یہ پیسے جمع ہوں گے. میں نے کہا جی ان چیزوں کو چھوڑیں, آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں ایڈوائز کریں اور بتائیں کہ کرنا کیسے ہے. وہ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے سسٹم کو بلایا, انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کو اٹھا کے لیں. وہ کیس لائے تو انہوں نے کہا جی ابھی ریلوے کراسنگ کا جو ایشو ہے وہ ان کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر 22 لاکھ اور 78,000 روپیز کا یہ چیک انہوں نے اسٹیمیٹ بنا کے بمائے اس نقشے کے, یہ جو نقشہ ہے یہ انہوں نے اسٹیمیٹ بنایا اور انہوں نے پھر ہمیں دیا کہ یہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سبمٹ کروائے گی تو اس کے بعد ہم آپ کو NOC دیں گے. پھر اس کے بعد میری صاحب نے سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سے ڈائلاگ کیا, فون کیا, اور مجھے انہوں نے بھیجا GM کے پاس, اور GM سے ملا اور GM سے کہا جی کہ یہ پیسے آپ سبمٹ کروائیں, اور انہوں نے کہا جی کہ لاہور جو سوئی گیس ڈپارٹمنٹ ہمارا بیٹھا یہ وہ جمع کروائے گا. پھر اس کے بعد میں وہاں گیا اور وہاں جا کے یہ چیک بنوا کے, اور اس چیک کے ساتھ ہمیں ایک اسٹامپ بھی لکھ کے دینا پڑتا ہے جو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. یہ اسٹامپ یہ موقع پہ موجود پڑا ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ چیک ہے, یہ ان سے میسا میں جاری کروایا. یہ جاری کروانے کے بعد پھر یہ انہوں نے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے, اور ریلوے ڈپارٹمنٹ نے پھر باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ٹو DS ریلوے پشاور کو. یہ تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگے ہوئے دیکھ لیں آپ. یہ DS پشاور کو جب یہ لیٹر ملا بمائے اس کے انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا جی کہ پیسے سبمٹ ہو چکے ہیں, ان کو NOC جاری کر دیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد میرے صاحب نے DS پشاور سے بات کی, تو میں DS پشاور کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں بمائے نقشے کے فوراً میرے صاحب کے کہنے پہ انہوں نے اتنی ہم سے کائنڈ تھے, اتنی مہربانی کی کہ نقشہ بھی بنوا کے انہوں نے فون ریفر کر دیا اٹک انچارج کے پاس کہ بھائی اس کیس کے تمام جو تقاضے سارے پورے ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کو NOC جاری کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اٹک جو ہیڈ ہے اس کے پاس گئے, میں اور کنسٹرکشن سوئی گیس کے ایکسین جو GM صاحب نے ڈپیوٹ کیے تھے وہ بھی میرے پاس آ گئے ادھر اٹک میں. انہوں نے سروے کیا اور ہم دونوں جب گئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا جی کہ سیٹرڈے کو صبح 10 بجے کا ٹائم ہمارا طے ہوا کہ جی سروے کریں گے اور اس کو کام کو انشاءاللہ ہم جلدی سٹارٹ کریں گے, اور ود ان 1 منتھ اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. یہ سٹارٹ ہوگا زمزمہ چوک سے لے کے وہ شیر والا چوک جو پیپلز کالونی کا مین چوک ہے, جہاں بھی قائد اعظم کا مونومنٹ بنا ہوا ہے وہاں تک یہ گیس لائن جانی, جس کی وجہ سے کم از کم 40,000 لوگوں کو اس پریشر کی وجہ سے بڑا فائدہ پہنچنا تھا.
جس میں پیپلز کالونی ہے, نیو ٹاؤن ہے, بہار کالونی ہے, اوان شریف ہے, دارالسلام کالونی ہے, یہ پورے کا پورا علاقے کا پریشر کا مسئلہ حل ہو جانا ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سب گھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود نہیں آئے. انہوں نے کہا یار میں نے اس کا کریڈٹ نہیں لینا, ہمیں صرف عوام کے لیے کام کرنا ہے. میں وہاں موجود تھا اور ایک ایکسین تھا اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کا انسپیکٹر آیا ہوا تھا. ان کی بھی آپ کو کال آئی؟ جی ان کی مجھے کال آئی کہ میں ٹائم میرا باقاعدہ ان سے طے ہوا میرا کہ صبح 10 بجے ہم نے ادھر پہنچ کے سروے کریں گے. اور ریلوے نے ہمیں بتانا تھا کہ جی اس طریقے سے کراسنگ کرنی ہے آپ نے. وہ جو انسپیکٹر تھا وہ آیا تھا, اس نے باقاعدہ ہمیں ایڈوائز کرنا تھا کہ کراسنگ ایسی ہوگی, اس طریقے سے کرنی ہے ہم نے کراسنگ. وہ ہم روٹین میں کھڑے, میں اکیلا تھا اور ساتھ وہ دو تھے. اس کے بعد یار بخاری صاحب کے بندے آ گئے تو انہوں نے ڈائلاگ کر دی. ہم نے کہا جی ہم کریڈٹ لینے کے لیے یہاں نہیں ہے, ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کو جو پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیڈر نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ کریڈیبلٹی یا کریڈٹ نہیں لینا, ہمیں لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے. ہم نے تو یہ اس بات کا کبھی کلیم ہی نہیں کیا. ہم نے کہا جو ڈیڈ ایک پروجیکٹ تھا جو سرد خانے میں پڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ ہمیں جگایا, اس کو کیا, اس کو دیکھے ابھی پہی لگ گئے, اور وہ پروجیکٹ ان شاء اللہ ابھی 1 منتھ وقت کمپلیٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلدی گیس کا پریشر ملے گا, ان کے گھروں کے چولہے جلیں گے. اس کے علاوہ تو اور ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ آج کا جو ڈرامہ کیا گیا. میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میری بیٹی جو ہے وہ اوان شریف میں رہتی ہے, تو میں اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے پاشی صاحب دیکھا کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دوستوں سے, میں ان سے ملنے کے لیے پاشی صاحب سے وہاں پہ پہنچ گیا. تو یہی ہم باتیں کر رہے تھے, اسی سلسلے میں ان کی بات چل رہی تھی. تو منسٹر صاحب آ گئے, جاور بخاری صاحب, تو ان کے ساتھ بڑے ان کے گارڈ شارڈ اور ان کے بہت سارے ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے. حالانکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے تو سارے کام انہوں نے کر دیے ہیں, تو اب سینٹرل گورنمنٹ کے بھی جتنے کام ہیں وہ جو ہے صوبائی منسٹر صاحب وہ کروا رہے ہیں. اور یہ جو منصوبہ یہ بتا رہے ہیں یہ ان کے منسٹر بننے سے پہلے کا ہے. تو اس وقت بھی بحیثیت ایم پی ان کے اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ سے بھی, پنجاب گورنمنٹ کے تو سارے انہوں نے کام ختم کر دیے, تو سینٹرل گورنمنٹ کے بھی سارے کام جو ہے وہ کروا رہے تھے. تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ ہم کریڈٹ لینے کے لیے نہیں آئے, کیونکہ میرے صاحب آپ پورے ضلع میں گھوم جائیں, کل ماشاءاللہ جو لوگوں نے یقین کریں کہ اٹک میں اتنی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی جو کام سیٹ یونیورسٹی کی صورت میں اٹک میں موجود ہے. تو میجر صاحب نے تو تختی نہیں لگائی کہ یہ میں نے اٹک کو تحفہ دیا اللہ کی مہربانی سے. تو میجر صاحب کا تو کبھی بھی کریڈٹ لینے کا کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. اور پھر جن لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے, آپ دیکھ لیں کہ 3 سالوں میں جو پچھلی گورنمنٹ کے کام تھے اس پہ اپنی تختیاں لگوا کر اپنی جو ہے وہ نام اونچا کرنے کی کوشش کی ہے. پھر جو کام GHQ نے کروائے ہیں اپنی شہیدوں کے نام پر, جو روڈیں بنوائی ہیں, اس پر بھی ہمارے منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنی تختیاں لگوائی ہیں کہ یہ میں کروا رہا ہوں. تو آج ہمیں ان کے اس رویے سے جو ہے وہ کافی جو ہے ہمیں حیرانگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اور اللہ پاک کی مہربانی سے اور میجر طاہر کی اور ہماری ووٹوں سے آج وہ MP بنے ہوئے اور منسٹر بنے ہوئے ہیں. اور آج ان کا یہ لینگویج ہے اور یہ باڈی لینگویج ہے اور یہ ان کی بولنے کا انداز ہے. تو وہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے جو اس بات کے گواہ ہیں. وہاں کے بہت سارے واقعے کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو فراہم کر دی جائیں گی. بس یہی میں نے عرض کرنی تھی. بہت سب سے پہلی وجہ تو جو کل انہوں نے پورا جو ماحول تھا, جدھر بھی یہ بیٹھے تھے ہم بھی وہاں موجود تھے, اور جہاں وہاں کا جو ماحول تھا وہ یہ کل سے ہی کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے اور کافی عرصے سے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی فرسٹریشن میں دن بدن انشاءاللہ تعالی مزید اضافہ ہوگا. اور لیکن ان کو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ یہ اپنی فرسٹریشن عوامی کاموں پہ مت نکالیں, یہ اپنی فرسٹریشن کسی اور جگہ جا کے جو ہے وہ اس کو نکالیں, جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات ہو, جہاں پہ پبلک ریلیف کی کوئی بات ہو, تو آپ برائے مہربانی اپنی فرسٹریشن, اپنا غصہ جو ہے وہ کہیں اور جا کر نکالیں. کل جو باتیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں وہ کوئی بند کمرے میں نہیں ہوئی تھیں, وہاں اٹک کے تمام عمائدین علاقہ اور تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. اور جو خان صاحب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور تمام جتنے بھی لوگ تھے, چاہے وہ ہمارے اپنی گروپ کے ہوں یا مخالفین ہوں, سیاسی مخالفت چاہے ہماری ان سے ہو, ان سب کی زبان پہ کل ایک ہی لفظ تھا کہ اگر میجر طاہر صادق صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے
تو ہی آپ ضلع میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں وہاں پہ ہوئیں جس میں رنگ روڈ کا بھی ذکر تھا جو خان صاحب نے خود کیا, اور کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی, ایون دو کہ وہاں پہ کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا, لیکن چور کی داڑھی میں تو تنکا ہوتا ہے. تو کل سے ہی وہ کافی حواس باختہ لگ رہے تھے, اور یہ حرکت ایکسپیکٹ تو ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ لوگ تو خیر شاید نہیں کر رہے تھے, لیکن ان سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ توقع رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ اٹک کی سیاست میں جتنا آپ سینئر صحافی ہیں, صدیق صاحب اور فاروق صاحب آپ اور شیخ صاحب آپ سینئر صحافی ہیں یہاں کے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے اٹک کی سیاست کے اوپر بہت عرصہ دراز سے. جس طرح بھی پاشی صاحب نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائی, تمام ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہیں, آپ ان کا فون دیکھیں, انہوں نے مجھے آ کے دکھایا, ان کو فون کال آئی ہوئی ہے. تو بھائی اگر آپ یہ کام کروا رہے تھے, آپ اور کام دیکھیں, کام خالی انیشیٹ کرنے کا تک بات نہیں ہوتی, کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, بڑی جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کے اندر عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ معاملات کو توڑ پہنچایا جاتا ہے. اور یہ پورا جو چیز ہے یہ میز صاحب نے ان کی ذمہ واری لگائی, ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے اور اس کے اندر جو میں نے وعدہ کیے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور یہ عوامی فلاح کا کام ہے, لوگوں کے گھروں کی گیس ہے, ان کا مسئلہ ہے. اس میں آپ اگر کریڈٹ کی اگر دیکھیں, جہاں تک کریڈٹ کی بات ہے تو ہم نے تو یہاں پہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی آپ دیکھ لیں کتنا کام اس میں ہوا, سکولز میں کتنا کام ہوا, کام سیٹ جس طرح بتا رہے ہیں, جہاں کل خان صاحب آئے, کام سیٹ یونیورسٹی, ایجوکیشن یونیورسٹی, ہم نے جب میں نے سیٹ چھوڑی تو شوکت عزیز صاحب سے ہم نے ٹی ایچ کیو جو ہے حسن دال کا وہ لوگوں کو بنوا کے ان کو تحفہ دیا. کاموں کی تو جہاں تک بات ہے تو میرے صاحب کا کوئی مقابلہ اور کوئی موازنہ ہے ہی نہیں. جہاں تک تختیوں کی بات ہے تو آپ 1 کروڑ بھی اگر نون لیگ کے پرانے پروجیکٹس پہ تختیاں لگا لیں تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں اپنی اصلیت جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی. آپ کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا, انشاءاللہ تعالی اس بار ہم آپ کو یہ کلیئر کر کے آپ کا ذہن مکمل طور پہ مطمئن کر کے اس بار آپ کو اگلے الیکشن میں گھر بھیجیں گے. آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر ان کی گفتگو سنیں, ان کی باتیں سنیں, اس وقت تو میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے بھی ایک بڑا دھڑا تھا. یہ انہوں نے سر عام ایک بات کہی ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ بچہ بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے اور یہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے. صبح دوپہر شام یہ میز صاحب کے گھر پہ چکر لگاتے تھے کہ میز صاحب آپ اوپر بھی بتائیں اور نیچے بھی بتائیں کہ جی ایک ہی نشان پہ جو ہے وہ مور لگائی جائے. اور میز صاحب نے ان کی بھرپور سپورٹ کی. لیکن یہ کیا وجہ ہے, یہ اٹک کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کی کامیابی کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میز صاحب ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں, تو اصل میں ان کو خوف اور یہ ڈر یہ تھا کہ اگر میجر صاحب کے پاس کوئی اختیار ہوں گے, اگر میز صاحب کسی مقام پہ پہنچ گئے, اگر ان کے پاس اختیارات ہوں گے تو ہماری سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی. یہ جو 3 سال ہر قسم کا حربہ, دیکھیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کس اینڈ تک, کس ایکسٹریم تک یہ لوگ نہیں گئے. میرے اوپر ایف آئی آر آپ کے لوگوں کے سامنے ہے, کس حد تک ان لوگوں نے جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھی, لیکن الحمدللہ 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 یہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوئے. اور ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ جو 2018 میں میرے صاحب کی پوزیشن تھی, آپ تمام صحافی حضرات ہیں یہاں روز دیکھتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر لوگ آج دوسرے دھڑوں کو, دوسرے گروپوں کو, دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے میز صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور میز صاحب کے ساتھ ایک چٹان کی طرح ہمارے تمام عمائدین, ہمارے تمام چیئرمین حضرات کھڑے ہیں, اور پہلے سے بھی زیادہ میز صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے. اسی لیے یہ مزید زیادہ فرسٹریٹڈ جو ہیں وہ ہیں, اور ابھی ان کی فرسٹریشن میں دن بدن اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. گزرتے وقت کے ساتھ آپ حالات بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات سارے چلتے ہیں. جی